الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہ کان صدیقا نبیا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعہ کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ کے درمیان میں جمعہ آیا 9 ربیع الاول۔ ہمارے ہاں دسمبر کی بھی 9 تھی اور ربیع الاول کے مہینے کی بھی 9 تھی۔ تو اس موقع پر میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بیان کیا تھا، جس میں علماء اہل سنت کا عقیدہ پیش کیا تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو بہرحال اس لیے وہ جمعہ قصص الانبیاء کے موضوع کے حوالے سے ہمارا ناغہ رہا۔ ہم جہاں قصص الانبیاء کا سبق چھوڑے تھے وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے جہاں حضرت کے پاؤں لگ رہے تھے
زمزم کا کنواں جاری ہوا، آب زمزم جاری ہوا، زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اس حوالے سے ہم نے کئی باتیں پڑھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ان وادیوں میں رہ رہے تھے کہ علماء نے لکھا ہے ایک دن ایک قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا، اور بعض عبارات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے غالباً کہ وہ لوگ ٹھکانے کی تلاش میں تھے کہ کہیں ٹھہر جائیں۔ چلتے چلتے جب ان کا گزر اس طرف سے ہوا، اور غالباً صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حرم میں جہاں مسولہ کہلاتا ہے، مسولہ میں کی طرف جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایک جانب کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ آپس میں جو تھے کہنے لگے کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ پانی کی نشانی لگ رہی ہے کہ اس جانب پانی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ تھا قبیلہ جرہم۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ آگے بڑھے کہ دیکھیں کیا ہے۔ جب اس طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چشمہ ہے، پانی بہہ رہا ہے، پانی ہے، اور ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے۔ خیر وہ پاس آئے تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پانی مانگا کہ اگر اجازت ہو تو ہم پانی لے لیں۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی، انہوں نے پانی لیا، پانی لے کر وہ چلے گئے۔ اس موقع پر غالباً انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جب اطلاع دی کہ بھئی وہاں تو دیکھا ہے ایک پانی ہے، اور پانی بھی ایک عجیب ذائقہ دار ہے، اور ایک بچہ ہے چھوٹا، اور ایک ساتھ میں خاتون ہے۔ تو قصہ مختصر، خیر وہ بہرحال صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے قبیلہ جرہم کے لوگ، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ مطلب اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہ لیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، آپ رہ سکتے ہیں، مگر پانی پر آپ کا قبضہ نہیں ہوگا۔ بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ حضرت ہاجرہ بھی چاہتی تھیں کہ کوئی رہیں، کچھ لوگ رہیں، آبادی وغیرہ، لیکن حضرت ہاجرہ نے سنگ فرمایا کہ آپ رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا قبضہ نہیں ہوگا۔ تو خیر قبیلہ جرہم کے وہ حضرات کہنے لگے کہ بس ہمیں تو رہنا ہے۔ اب وہاں سے حرم میں آبادی ہونا شروع ہوئی، لوگ رہنے لگے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ماحول میں پلنے لگے۔ یہ دن چل رہے تھے، حضرت اسماعیل کا بچپن تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے، حضرت اسماعیل کی والدہ سے یعنی اپنی اہلیہ سے ملنے کے لیے حرم تشریف لانے لگے۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دور تھے اور یہ حضرات مکہ مکرمہ حرم میں تھے، تو درمیان کا جو اتنا فاصلہ تھا لمبا چوڑا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکڑ جاتا تھا فاصلہ، زمین لپیٹ دی جاتی تھی، اور علماء اہل سنت نے اس کو حضرت ابراہیم کا معجزہ قرار دیا ہے۔ تو خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حرم تشریف لائے۔ انہی سلسلوں کو لکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، سو گئے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے عام انسان میں اور خدا کے پاک نبی میں بہت فرق ہوتا ہے، اسی طرح عام انسان کے سونے میں اور خدا کے پاک نبی کے سونے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ خیر بہرحال یہ باتیں تو آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم سو گئے تو ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جنہیں بڑی دعاؤں سے اللہ سے پایا اور عمر کے کئی سال گزرنے کے بعد جا کر پایا ہے، بلکہ بعض علماء کے فرامین کے مطابق تو قریب 20 صدی کے جا کر پایا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے انہی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آنکھ کھل گئی، کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ علماء مفسرین کے لکھنے سے، علماء کے دروس پڑھنے سے، یا سیرت انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے پہلی مرتبہ جب خواب دیکھا تو کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی، پھر دوسرا مرحلہ آیا، پھر سو گئے، پھر وہی خواب دیکھتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ تیسری مرتبہ پھر اپنے مقام پر سوئے اور پھر یہی خواب دیکھا۔ سمجھ گئے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے، صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ اٹھے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، چونکہ خواب کے اندر جو عمل دکھایا گیا تھا اس کا تعلق فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں تھا، اس عمل کا تعلق جہاں حضرت ابراہیم سے تھا وہاں حضرت اسماعیل سے بھی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ذبح کرنا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اس عمل نے ہونا تھا، جہاں تک میرے اللہ کو منظور تھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان بھیجے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہوئے، خدا کے پیغمبر کامیاب ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امتحانات تو حضرت پر کئی آئے، لیکن ان امتحانات میں 3 بڑے امتحان آئے ہیں، کہ وہ ان امتحانوں میں بھی 3 بڑے امتحان تھے، اور ان تینوں میں سے ایک یہ تھا جس کا خواب دیکھ رہے تھے۔
فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ واقعات تو خیر بہرحال آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے علماء سے سنے ہیں، حضرت کی زندگی کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھیں آپ یہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے خواب والا، یہ جہاں قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا یہ قربانی والا جو واقعہ ہے، یہ جہاں قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا وہاں یہ بائبل میں بھی ہے۔ ہاں یہ اگلی بات زیر بحث پھر آتی ہے کہ آیا کہ وہ جو عمل قربانی والا ہوا، ذبیح جنہیں دنیا کہتی ہے، آیا وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے یا حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق تھے علیہم الصلاۃ والسلام؟ خیر ان کا ممکن ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر میں تھوڑا سا ذکر کروں، شاید وہ آج والے بیان میں تو نہ آ پائے، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس پر خلاصے کے طور پر چند ایک باتیں اخیر میں عرض کریں گے، گر اللہ کو منظور ہوا تو خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت اسماعیل کے پاس۔ فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے، علماء مفسرین نے کئی طرح جملوں سے اس پاک آیت کو سمجھایا۔ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت 7 سال تھی، بعض علماء نے فرمایا کہ 13 سال تھی یا 12 سال تھی۔ بہرحال علماء مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے، قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس بیٹھتے ہیں، شفقت سے اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھیں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا، علماء نے لکھا ہے کہ اس عمل کا تعلق فقط حضرت ابراہیم سے نہیں حضرت اسماعیل سے بھی تھا، اس لیے بطور مشورے کے، بطور ایک بات کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے بھی حضرت نے یہ بات رکھی۔ اب یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، اب آگے قرآن پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بیان فرمایا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ فیضان مکتب تھا یا کہ نبوت کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی بات سن کر جو جواب دیا، حقیقت ہے آپ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ میرے والد محترم خدا کے نبی ہیں، ان کو خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے، خدا کے پیغمبروں کے خواب ایسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے اور آپ کے خواب ہوتے ہیں، ان کی تو اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور یہ اس راز کو حضرت اسماعیل، اس بات کو حضرت اسماعیل خوب سمجھتے تھے۔
فرمایا ابا آپ کر ڈالیے ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میری بات ہے میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ غالباً مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذرا پیغمبر کی عاجزی دیکھیں، پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر اب چلتے ہیں، بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ایک رسی بھی لیتے ہیں اور ایک چھری لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس وادی کی طرف جسے دنیا وادی مینا کہتی ہے۔ چلتے ہیں باپ اور بیٹے، اور چلتے چلتے آگے جب بڑھتے ہیں نا تو علماء نے لکھا ہے کہ راستے میں شیطان آ گئے۔ یہ واقعات آپ نے بھی پڑھ رکھے ہیں، علماء سے سن رکھے ہیں، اور جن لوگوں نے حرم دیکھا ہے اور اللہ کی عنایت سے حج ادا کیا ہے، انہوں نے جب حج کیا تو حج کے اعمال میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے، اور کی علماء نے لکھا ہے اس کی تاریخ میں کہ یہ وہی مرحلہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں وہ نمودار ہو گیا، بلکہ بعض اکابر کے فرامین میں تو ملتے ہیں کہ شکل بدل کے آیا، وہ تو ظاہر بات ہے، اور بعض نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ داڑھی اور اس طرح کی صورت بنا کر سامنے آیا، اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بھلا آج تک کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے؟ اکابر نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جملے سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے شیطان ہو۔ پتھر اٹھائے، اور بعض اکابر کے فرامین میں ملتا ہے، اور غالباً صاحب ہدایت کے چراغ بھی لکھتے ہیں 7 پتھر اٹھائے اس کو دے مارے، ہٹ گیا وہاں سے، پھر آیا، علماء نے فرمایا پھر آیا، پتھر کھائے پھر آیا، پتھر کھائے پھر آیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ حج کے اعمال میں جمرات کی رمی اس واقعے کی یاد ہے، اور یہ بھی علماء کے فرامین میں ملتا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ آج اگرچہ وہ وہاں کھڑا ہوا تو نہیں، پتھر حاجی اس ستون کو مارتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لا کر لگتا اسی کو ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ آگے بڑھے، اور وہ مقام آیا جہاں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کرنا تھا جس کا خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب اس عمل کی ابتدا کرنی تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالیٰ امت کے حالات پر رحم فرمائیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی اعمال کی اصلاح نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، خدا رب العالمین نے چاہا تو بقیہ تک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔